یہاں تہران آئے ہیں خمینی صاحب کے مزار کی زیارت کرنے، تو میں نے آپ کو چھوٹی سی ڈاکومنٹری شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہو گئے، ایسے میں روح اللہ خمینی منظر عام پر آئے اور 1964 میں انہوں نے اپنی شورا آفاق تقریر سے تخت طاہی کے ستونوں کو ہلا ہے، اور ان کی زری آپ کو دور سے نظر آ رہی ہوگی، گولڈن زری ہے اور بہت ہی بڑا ہال ہے یہ، اور اس کے چاروں طرف ابھی دکھاتی ہوں کہ نقش و نگاری بہت السلام علیکم، ویلکم ٹو ایف کے آرٹس اینڈ کرافٹ۔ میں فوزیہ کمل۔ ابھی ہم ایران کے شہر تہران میں ہیں اور ہم جا رہے ہیں خمینی صاحب کے مزار کی طرف۔ خمینی صاحب سے کون واقف نہیں ہے، جن کو آیت اللہ خمینی بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا مزار ایران کے شہر تہران میں واقع ہے، تو ہم ان کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایران کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی، آیت اللہ خمینی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی کہ آیت اللہ خمینی سے کون واقف نہیں ہے۔ ہی واز اے ریئلی ویری بگ لیڈر۔ ہم اگر ان کو ایک لیڈر اور آیت اللہ خمینی مانتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے ایران کا نقشہ ہی بدل ڈالا، جو آج ہمیں ایران نظر آ رہا ہے۔ آل دا کریڈٹ گوز ٹو آیت اللہ خمینی۔ تو ہم ان کے مزار کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑے سے ہسٹری آپ کو ایران کے بارے میں بتانا چاہوں گی اور آیت اللہ خمینی صاحب کی خدمات کے بارے میں بتاؤں گی۔ اگر ہم 40 سال پہلے کی بات کریں تو صورتحال آج سے بہت مختلف تھی۔ ایران اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نہیں، بلکہ اس کا سب سے بڑا اتحادی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب ایران ایک جمہوری ملک نہ تھا، بلکہ اس پر رضا شاہ پہلوی نامی ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ یہ ایک انتہائی عیاش اور دولت پرست حکمران تھا، جسے امریکہ کی ہی سرپرستی میں تخت ایران نصیب ہوا۔ اس دور میں مذہب اسلام سے دور دور تک کا واسطہ نہ تھا۔ رضا شاہ پہلوی نے پورے ایران میں عیاشی کو عام کر رکھا تھا۔ اس وقت ایران اسلامی ملک ہونے کے باوجود مغرب کا دوسرا نام تھا۔ اس دور میں عورتوں کے حجاب پر مکمل پابندی تھی۔ یہ تمام گمراہی اور اسلام سے دوری ایران اور امریکہ کی قربت کا نتیجہ تھے۔ اس دور میں بہت سے لوگ ایسی مغربی تہذیب کو سخت ناپسند کیا کرتے تھے اور احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے، جس کے نتیجے میں ان کو فائرنگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس دور میں امریکہ ایران کو ہر طرح سے فوجی، مالی اور سیاسی امداد سے نوازتا تھا۔ بدلے میں ایران کے تیل اور اس کی معیشت پر مکمل طور پر امریکہ کا اختیار تھا۔ اس دور کے نماز عصر کی ادائیگی پر مکمل پابندی عائد تھی۔ یہی وہ وجوہات تھی کہ نہ جن کی بنا پر ایران کے مذہبی حلقوں اور عربوں سے شہنشاہ کے اختلافات پیدا ہو گئے، ایسے میں روح اللہ خمینی منظر عام پر آئے اور 1964 میں انہوں نے اپنی شورا آفاق تقریر سے تخت طاہی کے ستونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہنشاہ نے خمینی صاحب کو اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس کرتے ہوئے صرف 7 دن میں ایران سے جلا وطن کر دیا۔ خمینی صاحب کچھ عرصہ ترکی اور عراق رہنے کے بعد فرانس میں پیرس کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں نوفل توشانو میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہی سے خمینی صاحب نے انقلابی ایران کی تحریک کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ اس تحریک نے اس قدر زور پکڑا کہ ایران کے سارے عوام خمینی صاحب کے ہمراہ ہو گئی، جس کی بنا پر شاہ پہلوی کو اپنی جان بچا کر 1989 میں ایران سے فرار ہونا پڑا۔ 1989 میں ہی خمینی صاحب 17 سالہ جلا وطنی کاٹ کر ایران واپس لوٹے اور یہاں ایک ایسی نظام کا نفاذ کیا جہاں عورتوں کی بے پردہ باہر نکلنے پہ پابندی عائد کر دی گئی۔ ایران سے امریکی اثرات کا مکمل خاتمہ کر دیا گیا۔ اسی کے سفارت خانوں کو آگ لگا دی گئی اور سفارتی عملے کو ملک بدر کر دیا گیا۔ دوسری طرف شہنشاہ ایران بے پناہ دولت کا مالک ہونے کے باوجود ملک کو سیاسی پناہ حاصل کرنے کی خاطر بھٹکتا رہا، لیکن اس کے امریکی آقاؤں سمیت دنیا کے کسی بھی ملک نے اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دولت مند شہنشاہ کینسر کی بیماری کے سبب مصر کے ایک ہسپتال میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور 40 سال بیت گئے اور انقلابی ایران کے بعد سے ایران اور امریکہ کے مابین تعلقات ابھی تک استوار نہ ہو سکے۔
اور ابھی ہم خمینی صاحب کے مزار کے احاطے میں داخل ہو چکے ہیں۔ گولڈن ٹیمپل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ اچھے خاصے وسیع و عریض احاطے پر مقید ہے ان کا مزار، اور آج جمعے کا دن ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے ہمارے یہاں قائد اعظم کا مزار ہے اور لوگ چھٹی میں وہاں جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پہ بھی بہت بڑے گارڈن ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ابھی دکھاتی ہوں آپ کو۔ اور آج چھٹی کی وجہ سے بہت سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ چھٹی والے دن جو یہاں پہ جو ہماری اسلامک کنٹریز ہے وہاں پہ فرائیڈے کو چھٹی ہوتی ہے موسٹلی اسلامک کنٹری میں، اور یہ مزار کے باہر کا احاطہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہاں لائن سے دکانیں ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری اچھی اچھی دکانیں ہیں۔ فارسی تو ہمیں پڑھنی نہیں آتی، لیکن تھوڑی بہت اس طرح ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اردو میں بہت سارے الفاظ ہمارے فارسی کے ہیں، تو اس لیے سپر مارکیٹ بھی اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے جس طرح سے اردو میں ہم لکھتے ہیں۔ اور دیکھیں کتنے لوگ یہاں آ کے شاپنگ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے مزار کے باہر کا حصہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ جوتے رکھوا کے اور چیکنگ کرا کے آئے ہیں، بہت ہی بڑا ہال ہے یہ۔ اب ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، کچھ جگہوں پہ کارپیٹ ہے اور کچھ پہ جس طرح سے دیکھ سکتی ہیں آپ کے ماربل ہے پورے ہال میں، اور دور سے دیکھیں ہمیں خمینی صاحب کا مزار نظر آ رہا ہے۔ میں آہستہ آہستہ جا رہی ہوں اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایرانی ہیں، عراقی ہیں، اور یہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنے آ رہے ہیں، اور ان کی زری آپ کو دور سے نظر آ رہی ہوگی، گولڈن زری ہے، اور بہت ہی بڑا ہال ہے یہ، اور اس کے چاروں طرف ابھی دکھاتی ہوں کہ نقش و نگاری بہت زبردست کی گئی ہے، اور جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ستونوں پہ کس طرح سے کام ہوا ہے، اور کتنے چوڑے چوڑے ستون ہیں، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اوپر کی چھت پہ نقش و نگاری کی ہوئی ہے۔ اور میں آہستہ آہستہ دیکھیں آگے کی جانب بڑھ رہی ہوں، اور ستون بھی بہت بڑے بڑے ہیں، یہ دیکھیں چاروں طرف میں دکھا رہی ہوں آپ کو، اور یہ دیکھیں ستون ہے، اور کچھ لوگ بیٹھ کے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور کچھ زیارت کر رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ بہت اچھا سا ماحول ہے یہاں کا، اور یہ ذریعہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ گولڈن ہے، اندر گرین ہے، اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور جس طرح سے ہم آپ کو آگے کے اپنے محرم کی ویڈیو میں دکھائیں گے مولا حسین امام حسین کے ذریعے پہ، وہاں پہ لیڈیز الگ اور جینٹس الگ ہے، لیکن یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے، ایک ہی دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ سخت حفاظتی انتظامات ہیں۔ پہلے ہم اپنا بیگ چیکنگ کراتے ہیں، پھر باڈی سرچ ہوتی، پھر اپنے شوز کو ہم جو ہماری چپل ہوتی ہے، سینڈل ہوتی ہے، اس کو ایک شاپر میں ڈال کے وہ کاؤنٹر پہ رکھواتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک ٹوکن دیتے ہیں، پھر وہ ٹوکن دکھا کے ہم اپنی چیزیں واپس لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی سخت انتظامات ہیں۔ میں چاروں طرف سے دیکھیں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور بہت خوبصورت یہ ان کا مزار بنایا گیا ہے آیت اللہ خمینی صاحب کا۔ یہاں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور پورے احاطے میں لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دعائیں پڑھ رہے ہیں، کچھ سپارے پڑھ رہے ہیں، کچھ ان کی جو مزار ہے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح چاروں طرف دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ آج ہم یہاں تہران آئے ہیں خمینی صاحب کے مزار کی زیارت کرنے، تو میں نے آپ کو چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو بنا کے دکھائی ہے، جس میں میں نے انقلاب ایران کی چیدہ باتیں بتائی ہیں، اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی میں نے۔ اگر کبھی موقع ملا تو آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دکھاؤں گی اور بتاؤں گی بھی، تو جو میرے نالج میں تھی وہ میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اپنے ویورز کو امام خمینی صاحب کے جو مزار ہے اس کی زیارت کراؤں، اس کا پورے باؤنڈری کیسی ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، یہ سب بتاؤں آپ لوگوں کو میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ایران کی ہسٹری بھی بتاؤں۔ تو مجھے امید ہے آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ایک ڈاکیومنٹری بنانے کی کوشش کی ہے، کیسے میری کوشش رہی اس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔